صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 25-30 میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، اللہ نے جمعہ کا دن، مبارک وقت، مبارک گھڑی اور نماز، خطبہ اور ایک نکاح کا بھی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو مبارک فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. میرے دوستو، 3 باتیں کرنا ہے، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پیاروں، ایک ہمارا آج جو حالات سے تمام دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں 3 کام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ یعنی ذرا بلند آواز سے بولے نا، کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام کہ یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو حالات ہو رہے ہیں یا معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا، ہم جو آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ہمارا جو آپس میں ایک ڈسکس ہوتا ہے، وہ سب غلط ہے میرے پیاروں، سب غلط ہے. اللہ کی قسم سب غلط ہے. کیونکہ صحیح یہ ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں، چاہے جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے. بولو آمین. تو ہمیں 3 کام کرنا، جس میں پہلا کام یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اللہ کی ذات اتنی اونچی ذات ہے، اتنے بڑے ہیں اللہ، کہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ بہت سارے نجران، ایک جگہ کا نام ہے نجران، وہاں کے بہت سارے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. کسی نے آ کر کہا کہ نجران ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اللہ کے رسول کو ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. قربان جاؤ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آدھوں کو ادھر کر دیا، آدھوں کو ادھر کر دیا اور کہا کہ آنے دو نجران سے آئے ہیں، بھلے ایمان نہیں لائے ہیں لیکن آنے دو، ان کو جو پوچھنا ہوگا وہ پوچھیں گے، میں اللہ کی توفیق سے جواب دوں گا. اچھا وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو سوال پوچھا، کہا اللہ کے رسول ایک ہی سوال تو پوچھنا ہے. اچھا اللہ کے رسول بھی نہیں کہا محمد، چونکہ ایمان تو نہیں لائے تھے، کہا کہ ایک ہی سوال تو ہم کو پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا سوال پوچھنا؟ انہوں نے کہا کہ تم سب کو کہتے ہو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. ہمارے نبی نے کہا میں سب کو کہتا ہوں اللہ کی طرف آؤ. تو کہا یہ اللہ ہے کون؟ یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ کوئی قیمتی پتھر سے بنا ہے اللہ، یا کوئی موتی سے بنا ہے، یا کوئی سونے کا ٹکڑا ہے، یا کوئی چاندی کا ٹکڑا ہے؟ یا آپ جو کہتے ہو اللہ اللہ، تو اللہ کے ابا کون ہے، اماں کون ہے، ان کے بچے کون ہیں؟
جب یہ سوال پوچھا بڑا عجیب و غریب سوال تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا بہت دور سے آئے, نجران سے آئے اور یہ اللہ کے بارے میں سوال پوچھ رہے کہ اللہ ام من زبرجد ام من یاقوت ام من ذهب ام من فضة وانصب لنا, یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی بہت قیمتی پتھر کے بنے ہوئے ہیں یا قیمتی موتی کے بنے ہوئے ہیں, یا اللہ جل جلالہ کو ایک سونے کا ٹکڑا ہے یا چاندی کا ٹکڑا ہے, یا اللہ کے ابا اماں کون ہیں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ جواب نہ دے, اللہ نے خود جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے خود اور وہ جواب میرے کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے, باقی یہ جواب ہم سب کو معلوم ہے. چنانچہ وہ صورت نازل ہوئی, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. وہ صورت نازل ہوئی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. فرمایا میرے نبی اعلان کر دو قل هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. آواز نہیں آ رہی, ہم سب کا اللہ. تو ایک تو بہت ہوتے ہیں بھائی, ایک تو بہت ہوتے. جیسا ہمارا سورت کا یہ ایک وکیل ہے, ہمارا سورت کا یہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے, لیکن اللہ نے فوراً اس کا بھی جواب دیا تم ایک ہوں گے مگر کسی کے محتاج ہوں گے. اللہ وہ ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. کیا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. اور یہ پوچھا تھا اللہ کے ابا کون اور اللہ کے بچے کون. فرمایا لم یلد, بولو بولو, لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا. اور یہ سوال تھا کہ اللہ کس کے بنے ہوئے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ فرماتے میری طرف کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں سارے انسانوں کی آنکھیں کام بند کر دے اس کے اوپر اللہ, جہاں کانوں کی شنوائی ختم ہو جائے اس کے اوپر اللہ, جہاں دل کی سوچ ختم ہو جائے اس کے اوپر اللہ, جہاں ہاتھ اور پاؤں کا کام کرنا ختم ہو جائے بولو اس کے اوپر اللہ کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے جن کا کوئی مثل نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. وہ نجران کے جو لوگ تھے خوش ہو کر چلے گئے. بعض روایات میں ایمان لائے, بعض روایت میں ایمان نہیں لائے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بتایا. اور میرے پیاروں صحیح بات ہے, کرنے دھرنے والا کون ہے, اللہ ہے. اور یہ قل هو اللہ احد. آج آپ کو ایک چھوٹا عمل بتاتا ہوں, مولانا اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ایک چھوٹا عمل بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا اور تقریباً قرآن کریم اکثر اتر چکا تھا, کچھ آیات باقی تھی. اس زمانے کی بات ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارے صحابہ بیٹھے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو قرآن ہمارے سامنے آ گیا ہے, روزانہ کون ایسا ہے جو رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھے گا. کتنا بہت ہارڈ ہے کیونکہ قرآن میں پارے کتنے 30, 1/3 کا مطلب 10 پارے. یعنی کون ایسا ہے جو رات کو سونے سے پہلے کتنے پارے. اب ہمارے انڈیا میں پوچھو نا, مولانا عبد الغنی سب ہاتھ اوپر کرتے ہیں. وہاں صحابہ کرام نے گردن جھکا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا, کہا اللہ کے رسول 10 پارے پڑھنا رات کو سونے سے پہلے. ہاں, اور ہم تو پڑھنے جاوے تو رات آوے کہاں صبح ہو جاوے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو رات کو 10 پارے پڑھے گا. صحابہ کرام بالکل خاموش, بالکل خاموش. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورة الاخلاص فإنه تعدل ثلث القرآن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو اپنے بستر پر جائے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا, 1/3 قرآن ہو جائے گا. میں کہتا ہوں 2 مرتبہ پڑھ لینا, 2/3 قرآن ہو جائے گا. اور رات کو بستر پہ 3 مرتبہ پڑھ لے, ایسا سمجھ لے پورا قرآن مکمل کر کے سو گیا. کتنا پڑھنے کا, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ پورا قرآن ہو جائے گا. پڑھو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو میرے پیارو یہ ایک عمل ہے جس کا یقین ہونا چاہیے. دیکھو ہم جو پڑھتے ہیں نا ویسا نہیں پڑھنے کا.
ہم کو کوئی کہتا ہے نا 100 مرتبہ استغفار. استغفار کے معنی کیا؟ تو نے جو گناہ کیا، میں نے جو گناہ کیا، اس کی معافی مانگنے کا. گناہ تو بڑے شوق میں کیا تھا، ہاں 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا ایپیسوڈ دیکھا تھا. گناہ تو بڑے شوق میں کیا تھا. اور استغفار 100 مرتبہ مولانا کے پاس جاتا ہے، مولانا 100 مرتبہ استغفار پڑھ، اتنا بڑا گناہ کیا. وہ کیسا پڑھتا معلوم؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہو گیا استغفار، ہو گیا. اس استغفار پر کتنے استغفار کی ضرورت ہوگی؟ کیا طریقہ ہے میرے پیاروں؟ اطمینان سے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، ہاں ہمارے نبی فرماتے اللہ سے مانگ. اب ہم یہاں سوچیں گے نمک ختم ہو جائے، اس میں اللہ سے مانگنے کا. ارے نمک ختم ہو جائے گا، 10-15 روپے کا باہر نمک مل جائے گا. ارے کوئی پڑوس کے گھر میں جاؤں گا تو نمک مل جائے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ میری بندی تیرے کو مل جائے گا، لیکن عادت بنا دے کہ چھوٹا سا چھوٹا کام ہو تو پہلے کس کو پکارنا؟ اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں چلتا ہے چپل ٹوٹ گئی، ارے شوز کا لیس نکل گیا، ارے کوئی موچی مل جائے گا، یہاں سورت میں ہزاروں دکانیں مل جائے گی. ارے میرے گھر پہ جاؤں گا تو 2-3 جوڑ چپل کے ایسے ہی رکھے ہوئے. اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان سب جگہ جانے سے پہلے مجھے پکار لینا. جوتا تیرے پاؤں میں بعد میں آئے گا، تیرا قدم اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے میرے دوستو یقین کے ساتھ پڑھنے کا. کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا رات کو؟ بولنا بھائی. کس کا نکاح پڑھانے کا ہے حافظ صاحب؟ ابھی دلہا پہنچا نہیں ہے. وہ اگر جواب نہیں دے تو سمجھ میں آتا ہے. آج کا دن وہ شرماتا ہے، یہ سب کے نکاح تھوڑی پڑھانے کے میرے کو. اور جنید بھائی تیرا نکاح نہیں پڑھانا، میرے کو ذرا جواب دینا پھٹافٹ. کتنی مرتبہ رات کو پڑھنے کا؟ 1 قرآن کا ثواب ملے گا. بولو کتنا؟ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں، پھر آپ بتانا آپ کتنی مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. آپ سنتے جانا ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، سنتے جانا ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں. بھائی آپ ابھی پہنچے، یہ اذان دیتے نا، اذان آپ ابھی پہنچے بھائی، آپ نہیں تھے تو میرے کو پاس اذان دی بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے، ایکسپریس گاڑی نہیں آوے تو لوکل کو ٹھوک دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میرے کو بتانا آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے، ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. جنت کا محل کا مطلب ہے کہ 10 دنیا سے زیادہ. اللہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اگر کوئی 20 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ جنت میں 2 محل بنا دے گا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کوئی 30 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں 3 محل بنا دیں گے. اب ہمارے نبی ایسا کہتے جا رہے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد جنت کا 1 محل، 20 مرتبہ 2 محل، 30 مرتبہ 3 محل. تو کہا اللہ کے رسول ہم تو قل هو اللہ احد پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے مگر اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو کتنی مرتبہ پڑھیں گے دن میں؟ یہ تو رات کا تو ہو گیا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 3 مرتبہ. ایک قرآن کے بعد دن میں کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ ارے بولو نا بھائی. 10 مرتبہ میں 1 جنت کا محل، 20 میں 2، 30 میں. ہمارے نبی نے فرمایا تیری طاقت کے اوپر ہے، تو تیری طاقت بتاتا جا، اللہ اپنی قدرت بتاتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. لیکن میرے کو ایک سوال بڑا بہت پریشان کرتا ہے کہ یہ ہم وظیفہ بتاتے کہ دن میں 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، یا رات کو 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے. یا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی رات کو اپنے بستر پر جائے، بولو رات کو اپنے بستر پر جائے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ فرماتے تو نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اب فرشتہ تیرے سے دور نہیں جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، اور تیرے جان کی، تیرے مال کی، تیرے آبرو کی، تیرے محل کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن یہ سب پڑھیں گے تو بولو ہاں پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پھر موبائل کب کھیلیں گے؟ نہیں پڑھیں گے تو موبائل سے کب کھیلیں گے؟ رات کو 2-2:30 بجے تو ہمارا موبائل یوں ہی حافظ صاحب جو ارے تھکا چارجر میں ڈالے گا. 2-2:30-3 بجے ہمارا سورج کا جوان چارجر میں موبائل ڈالے گا. جب لوگ تہجد کے اٹھنے کی تیاری کرتے ہیں اس کا موبائل آف ہوتا ہے تو فجر کی نماز اس کا باپ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟
کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ موبائل میں کیا گناہ نہیں کرتے ہم لوگ، کیا گناہ نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، ننگی ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا ہم موبائل میں دیکھتے ہیں، زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، ارے میرے پیارو چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، بلیک میلنگ ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، ارے جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، فحش کام کیے جاتے ہیں ہمارے موبائل میں، گیم کھیلی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، اور لمبے لمبے ایپیسوڈ، اور فون کر کے بھائی تیرا کون سے نمبر کا؟ کہا میں 82 نمبر پہ پہنچا، تو پیچھے میرا 85 ہو گیا۔ کیوں 85 نمبر کا ایپیسوڈ دیکھتا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ میرے کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ مجھے یاد ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ میں وضو کرتا ہوں تو مسنون طریقے پر کرتا یا نہیں کرتا؟ کیا طریقہ میرے دوستوں؟ قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے سماج میں جو طلاق ہوتی ہے نا، اس کی وجہ بھی سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل ہے۔ موبائل اچھی چیز تھی، کسی عالم نے اس کو حرام نہیں کہا، کسی عالم نے اس کو مکروہ تحریمی نہیں کہا، کسی بڑے سے بڑے مفتی نے اس کو مکروہ تنزیہی نہیں کہا، سارے مفتیوں نے کہا حلال 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 حلال، مگر ہر آدمی موبائل رکھنے والا سوچے کہ 24 گھنٹے میں حلال کام کتنا موبائل پر ہوتا ہے اور حرام کام کتنا موبائل پر ہوتا ہے۔ بھائی مدینہ پاک میں شراب حرام ہو گئی، انہوں نے مدینہ پاک میں شراب حرام ہوگا، آپ نے سنا ہوگا شراب کے مٹکے کے مٹکے مٹکے کے مٹکے وہ مدینے کے گلی میں بہے جانے لگے، لیکن 3 صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا صحیح میں شراب حرام ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت، الا ان الخمر قد حرم، ہاں شراب حرام حرام حرام، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آ گیا شراب حرام ہے، بالکل بچو۔ وہ 3 صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول حرام ہے وہ تو ہم کو یقین ہے کہ آپ نے کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی، مگر یہ شراب اور دارو میں فائدے بہت ہیں۔ ہمارے نبی صاحب نے پوچھا فائدہ کیا ہے؟ کہا وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، نمبر 2 نیند بہت اچھی آتی ہے، اور نمبر 3 صبح میں آدمی ایک دم فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فائدہ نہیں ہے، بھائی اللہ چاہتے تو کہتے حرام نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا فائدہ ہے نا، اللہ نے کہا فائدہ یہ جو 3 بتا رہے ہیں نا میرے بندے، فائدہ ہے 10%، نقصان ہے 90%۔ فائدہ ہے بولو 10%، نقصان ہے 90%، اور شریعت کا رول ریگولیشن ہے کہ ایسی چیز کو ہم حرام کر دیتے ہیں۔ بولو ایسی چیز کو ہم، قرآن میں لکھا، قرآن میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ قرآن کریم میں صاف لکھا کہ شراب اور یہ جوا اس میں فائدہ ہے مگر ٹکے کم ہیں اور نقصان کے ٹکے۔ تو ہمارا اپنا موبائل ہر ایک سوچے نا کتنا کام موبائل میں اور نقصان کتنا موبائل میں، تو کس حد تک اس کو کھلا رکھنا چاہیے، کس حد تک بلکہ میں تو کہتا ہوں موبائل رکھنا، موبائل بہت اچھی چیز ہے، اس میں بہت ساری کام کی چیزیں تجھے ملے گی، علماء کے بیان رکھ لے، تقریریں رکھ لے، قراتیں رکھ لے، نظم رکھ لے، ارے آج کا زمانے کا جغرافی کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، دین دنیا دونوں ایجوکیشن کو جمع کر کے رکھ لے۔ وہ موبائل جو اللہ کی قسم کل تک ہم کو جہنم میں لے جاتا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے پیاروں ایک بات آپ سے کہوں، ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، موبائل سب کے پاس ہے؟ ہاں حافظ صاحب کوئی غلط سوال پوچھا، میں مانگا آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ آئیو مہنگے 40,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ ہے موبائل ہے، بولو ہے ہاں یا نہ؟ ہے مسواک؟ یہ بیچارے بڑے بوڑھوں کی آواز آئی ہے پیچھے والے، مسواک؟ اچھا ایک عجیب بات یہ، مسواک بھی انسٹرومنٹ ہے اور موبائل بھی موبائل ہے، بات ہوتی ہے
لوگوں سے بات ہوتی ہے اور بات کا انداز بھی بڑا عجب ہوتا ہے. اماں کا فون آئے گا نا, ممی کا فون آئے گا, ہلو ہلو, ہاں ماں میں بہت کام میں ہوا, ہاں میں شام کو آ جاؤں گا, بعد میں بتاؤں گا, السلام علیکم. گرل فرینڈ کا فون آئے گا, تو کھائی کھانا کھائی, نہیں تیرا باپ کھلائے گا اس کو کھانا کھائی, پانی پی, ٹھیک ہے. موبائل اسنیپ چیٹنگ, موبائل میں ہزاروں سے چیٹنگ ہوتی ہے. چلو کاروبار کی بات بھی ہوتی ہوگی, دین کی بات بھی ہوتی ہوگی, لیکن موبائل وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسواک کر کے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے, وضو کرتا ہے, امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, ایک بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے, ایک مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھ رہا, حضرت علی فرماتے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بغیر مسواک کے امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ امام کی آواز سنتا ہے, اور جو مسواک کر کے آیا وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے. تو مسواک میں کس سے بات ہوتی ہے؟ اور مسواک تو ویسے بھی سستا ہے, ہول سیل میں جاؤ تو 10-15 روپے میں نا, یہ عثمان بھائی میرے کو دیتے رہتے, 10-15 روپے میں معاملہ حل ہو جاتا ہے. اور موبائل 2000 سے 1 لاکھ تک کا تو مہنگا ہے وہ اپنے جیب میں, اور سستا ہے وہ اپنے جیب میں. کیوں؟ کیونکہ موبائل میں دنیا ملتی ہے, مسواک میں مصطفیٰ ملتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسواک اتنا ضروری ہے, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پر بھاری نہ ہوتا, میں مسواک کو ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا, میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا. وہ تو میری امت پر بھاری ہوگا, اس لیے میں نے مسواک کو سنت کے درجے میں رکھا, فرض درجے میں نہیں رکھا. میرے پیارو سچ بتاؤ, کوئی ایک حدیث ایسی بتا دو کہ ہمارے نبی نے بغیر مسواک کے وضو کیا. گھر میں آئے تو مسواک, گھر سے نکلے تو مسواک, کھانے سے پہلے تو مسواک, کھانے کے بعد تو مسواک, کوئی وفد آ رہا ہے کسی سے بات کرنا ہے تو مسواک, نماز میں آئے تو مسواک. میرے پیارو ہمارے نبی اتنا مسواک کرے جتنا ہم موبائل کا استعمال کریں. پھر کیا کہتے معلوم ہے, بہت حالات آ گئے ہمارے اوپر, بہت حالات آ گئے. اے میرے پیارو ایک میرے کو بات بتاؤ کہ میرے کو بہت اچھا لگے گا. یہ ابھی تو ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے, امام صاحب سب کرتے پیجامے میں, باقی میں یہاں جوانوں کو دیکھتا ہوں, ہاں حافظ عبد الغنی, کبھی تو اتنا ٹینشن آتا ہے میرے کو, یہ جینس پہنتے, جینس کیا پہنے بھائی, اس میں کیا حرج ہے, کسی نے منع تھوڑی کیا جینس پہننے کو, پہنو جینس پہنو, مگر جینس پہنتے یہاں سے پھٹی ہوئی, گھٹنا پورا کھلا ہوا, ایسا لگتا کسی نے کھینچ کے یوں, یعنی اتارنا چاہتا تھا پوری جینس لیکن نکلا تھوڑا سا حصہ, یہ ایسا یہاں سے پھٹی ہوئی. یہاں میرے کو ایک ملا, ایک لڑکا, اور وہ بڑے باپ کا بیٹا. پھر میں نے اس کو کہا اے بھائی تیرا باپ کب بھکاری بنا؟ اتنا غصے میں کہتے ہیں مول صاحب ہمارا پپا ماٹے کئی کہوانو نہیں. میں کہتا ہوں بھائی تارا پپا ماٹے کئی نہیں کہتے, ہاں سوچے. تو دیکھتا ہے میرے کو کہتا ہے تم نے خبر نہیں. میں نے کہا کیا ہوا, کیا یہ کیا ہوا, کس نے پھاڑا, کسی سے جھگڑا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, کہیں تیرا پاؤں ایسا پھسل گیا؟ کیونکہ راستے کی مار ایسی لگتی کہ کپڑا ایسا پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا, کیا ہوا؟ ارے مولانا آپ کو معلوم نہیں. میں نے کہا نہیں معلوم بیٹا, اتنے تو تنے پوچھی لے لو, کیا ہوا کیا؟ تو مجھے کہتا ہے کہ وہ تو اسٹائل ہے. بولو کیا ہے؟ میں نے کہا کس کی اسٹائل ہے؟ دیکھا وہ پکچر کوئی نام بتایا اس نے, اس میں کوئی ہیرو جو ہے وہ ایسی جینس یعنی پھٹی ہوئی جینس پہن کے ناچتا ہے. اس کو دیکھ کر ہمارا یہ سورج جو ہے نا, سورج, اس کے سارے جوانوں نے اس کی کاپی کر ڈالی, اور سب نے اس میں برانڈڈ آتی وہ بھی پھٹی ہوئی, اور جو نلہ لیتا ہے وہ بھی پھٹی ہوئی, تو سب نے یہ اسٹائل شروع کر دی. میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا اچھا ہوا وہ جو ناچتا تھا نا وہ ہیرو, اس نے پہنا تھا, کم سے کم جینس تو پہنا تھا, نہیں پہنا ہوتا تو کیا اسٹائل ہو جاتی ہے. پھر میرے کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, آئی پی ایل آیا, ہاں آئی پی ایل آیا, طوفان مچا بھائی, آئی پی ایل آیا نا طوفان مچا. میں منع نہیں کرتا بھائی, ٹھیک ہے وہ کرکٹر ہے بھائی, کوئی کمال بتاتا ہے اس لیے ہم اس کے فین ہو جاتے. فٹ بال پلیئر کمال بتاتا ہے, والی بال والا کمال بتاتا ہے. ہاں میرے پیارو, ہاں یہ پکچر کے بالی ووڈ ہالی ووڈ والے کمال بھائی, جو کمال بتاتا ہے نا ہم کو وہ اچھا لگتا ہے. لیکن میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو, یہ جتنے کمال بتاتے ہیں یہ زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, زمین پہ کمال بتاتے ہیں. ساتھ میں بولو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ زمین پہ پیدا ہوتے, اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ زمین پر. قسم پروردگار کی, ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور آسمان پر کمال بتاتے ہیں.
ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ. بھائی کمال کمال, پورے سارے نبیوں میں یہ ایک ہمارے نبی اتنا کمال بتاتے, پیدا ہوتے کہ مکہ مکرمہ کی زمین پر, اور کمال آسمانوں پر بتاتے, اور یہ کمال بتاتے ہیں کہ عرش تک جاتے ہیں اور وہاں سے آواز آتی ہے ادنو منی, میرے نبی اور قریب ہو جاؤ. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں, آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. تو اب کس کا دیوانہ ہونا چاہیے, جو زمین پہ کمال بتائے یا جو آج سے کون کون تیار ہے؟ اور زمین کے کمال, اوہ اللہ کی قسم, ہمارے نبی نے جو زمین پہ کمال بتایا, معلوم ہے آپ کو کیا کمال بتایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, بولو جا رہے تھے, حافظ عبدالغنی تیرے میرے لیے بہت اچھی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک عورت آئی اور ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی, چھوٹا بچہ مطلب 5-6 سال کا بچہ کو لے کر آئی, لیکن بیچاری وہ بچہ ہیوی لیکن گود میں اٹھا کر لائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا اللہ کے رسول یہ میرا بچہ گونگا ہے, بولتا نہیں ہے, اور یہ بہرا ہے, یہ سنتا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول چلو بولے نہیں تو کوئی بات نہیں, سنے نہیں تو کوئی بات نہیں, یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے, ایسا چہرہ بناتا ہے جیسے معلوم نہیں اس کو کوئی باہر کا اثر ہو گیا ہو. کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول یعنی اس بچے سے دوسرے بچے بھی ڈرتے ہیں, میں اس کو لے کر باہر آتی ہوں تو کوئی مجھے گھر میں آنے بھی نہیں دیتا, یہ بچہ بول نہیں سکتا مگر ایسا چہرہ بناتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, مشکات شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی قریب گئے اور جا کر اس بچے کے ناک کو دبایا, اور دبانے کے بعد کہا نکل جا, اور پھر ہمارے نبی وہاں سے چلے گئے. جب ہمارے نبی واپس آئے, اسی جگہ پر آئے, وہ لڑکا ماں کی انگلی پکڑ کر کھڑا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ کے مبارک ہاتھ کی برکت سے بولتا بھی ہو گیا, سنتا بھی ہو گیا, خوبصورت بھی ہو گیا. اور لوگ کہتے کہ اس محلے میں اس سے بڑا عقل والا کوئی بچہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی کرکٹر بتا دے کمال ایسا؟ کیوں ان کے دیوانے ہوتے ہو جو زمین پہ رہ کے زمین پہ کمال بتاتے, وہ کمال ہمارے نبی جو آسمانوں پر بتاتے ہیں. خیر میرے پیاروں, دیکھو جب تک یہ 2 چیز ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, نمبر 1 لا الہ, نمبر 2 محمد رسول اللہ کی قسم, یہ آ جاوے کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا, اور یہ نہیں آوے تو حالات پہ حالات. ہمارے پاس علاج ہے مگر علاج کرنا کسی کو نہیں ہے. تو بھائی میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ گیا تھا, میرے ساتھ یہ حاجی جنید بھی تھے 2 سال پہلے. مولانا بہت پتے کی بات ہے, میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں پہنچا تو مجھے ایک آدمی نے, بہت بڑے مولانا تھے, بہت بڑے مولانا, انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا سب سے بڑا انڈیا میں پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ ہم ماشاء اللہ سب برابر ہے. کہا نہیں, پرابلم یہ ہے کہ ان کی صبح ہوتی ہے دوپہر میں 2 بجے. کتنے بجے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے برکت والا کمانے کا ٹائم وہ فجر کے بعد, سفر کا سب سے برکت والا ٹائم فجر بعد. ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے. 2 بجے تو ناشتہ کرتا ہے, شام کو 6 بجے ٹفن آتا ہے, اور رات کو 2-2:30 بجے رات کا کھانا کھاتا ہے. یہ تو انسان نہیں لگتا, جانوروں کی زندگی ہے میرے پیاروں. بالکل ہمارے نبی کے اپوزٹ پر غیروں نے یہی طریقہ اختیار کیا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا, کہاں سے کہاں نیچے آ کے بیٹھ گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے کو نکاح پر 5 منٹ بول دوں. نکاح عبداللہ آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی بھی پہنچ گیا, دلہا پہنچ گیا, چلو ماشاء اللہ بہت اچھا. ہاں اس کا آج کہاں ہے دلہا؟ کہاں ہے بھائی دلہے میاں ہے کہاں؟ ہاں وہاں پیچھے بیٹھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھا رکھے ہمارے دلہے کو. دعا کرو جو بھی نکاح ہونے والے ہیں اللہ خوب محبت پیدا فرمائے. یہ دلہے کو میں دیکھتا ہوں نا, میرے کو ایک طرح خوشی بھی ہوتی ہے حافظ عبدالغنی کی. چلو آج تک ہم ٹینشن میں تھے, ایک اور بڑھ گیا. وہ ایک میاں بیوی میں بڑا جھگڑا ہوا عثمان بھائی, بہت جھگڑا ہوتا ہے. ارے تمہارے گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بولنا برابر ایسا ہر گھر میں ہوتا ہے. ہاں میرے کو ایک ملا حافظ عبدالغنی, میرے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا مولانا, یہ میرے ہاتھ کو بیعت ہوا تھا. میرے کو کہتے ہیں مولانا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, آپ نے نکاح پڑھا ہے, آج 15 سال ہو گئے, آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا, ہمارا میاں بیوی کا کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا. حافظ عبدالغنی وہ جب باہر چلے گئے نا تو میں نے دوسروں کو کہا لگتا بھائی بہن ہوں گے. جھگڑا تو ہوئے نا. ایک مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, ایسا جھگڑا ہوا تو بیوی نے غصے میں کہا ہاں لڑتے ہو تو میرے کو گالی دیتے ہو, ویسے تو میرے کو رانی رانی کر کے بلاتے ہو. بولتا ہے تو نہیں نا رانی, ہاں بولنا نہیں, اسے راجا بننے کب دیا ہم نے کو. وہ غصے میں بولتی ہے کہ ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو تم اتنا گالی دیتے ہو, باقی تو میرے کو رانی رانی کر کے بولتے ہو. تو شوہر نے کیا کہا, وہ تو میں تیرے کو نوکرانی بولنا چاہتا ہوں, نوکرانی میں لمبا پڑتا تو رانی سے کام چلا دیتا. وہ بھی صورت کی تھی, میمن تھی,
کہا اچھا نوکرانی بولنا چاہتے ہو لیکن لمبا پڑتا تو رانی بول دیتے ہو. تو یاد ہے میں بھی تم کو کبھی کبھی جھانو جھانو بولتی ہوں. کہا ہاں میرے کو معلوم ہے. وہ جانور بولنا چاہتی ہو, لمبا پڑتا تو جھانو سے کام چلا لیتی ہو. نکاح کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے مولانا. پھر بھی چلو کوئی بات نہیں, ابھی ہمارے بچے کا نکاح ہوگا. بولو آمین, بولو آمین. آپ کو معلوم ہے نکاح کو ہم نے بہت معمولی سے جائے یہاں ہوا, ہاں کسی جگہ منڈپ لگ گیا, بہن باجے آ گئے, سب حرام کام ہو گئے, ختم ہو گیا. اور کمپٹیشن ہوگا, کمپٹیشن. تیرا منڈپ کتنے کا تھا؟ وہ 5 لاکھ کا. میرا دیکھ 10 لاکھ کا لگے گا. خیر جو بھی معاملہ ہوتا ہے سب حرام ہے, لیکن نکاح حلال ہے. بولو نکاح حلال نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی؟ سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. سب سے آخری عبادت کون سی؟ نکاح. کیسے؟ قرآن میں نکاح. سب سے پہلی عبادت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا, اللہ نے فرمایا دونوں کا نکاح ہوگا. سچ بتاؤ حضرت آدم نے نماز پڑھی جنت میں؟ روزہ رکھا؟ زکوٰۃ دی؟ سب سے پہلی عبادت حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا. نکاح پڑھانے والا اچھا جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم نے سوچے نکاح ہو گیا تو بیوی کے قریب جانے کا. بیوی کے قریب جانے لگے. اللہ نے کہا نا مہر مہر مہر. تو حضرت آدم نے کہا اللہ یہاں کیا مہر دینے کا؟ یہ بھی جنت میں, میں بھی جنت میں. ایک ایپل نکالوں گا تو یہ 2 ایپل میرے کو دے گی. ہاں یہ کیا یہاں پر کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں, 20 مرتبہ درود پڑھ لے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. اور اللہ نے اس کو نکاح کہا. وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے زوج کا لفظ استعمال کیا کہ آدم تم جنت میں ہسبینڈ بن گئے اور حوا تمہاری بیوی. معلوم ہے دنیا کی شروعات کس سے ہوئی ہے؟ پہلی عبادت. بولو کیا؟ نکاح. اور آخری عبادت بھائی مریں گے ہم لوگ, ہاں یا نہیں؟ ہاں بولنا بھائی مریں گے. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے. نکاح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمارے؟ ارے زبردست نکاح ہوں گے امام صاحب ہمارے. نکاح ہوں گے, اللہ نے فرما دیا نکاح ہوں گے. اور نکاح بھی کیسے ہوں گے؟ یہاں تو دیکھو ابھی وہ دلہا آیا بھائی وقت پہ آیا کہ نہیں آیا, ورنہ کتنے نکاح پڑھانے والے نکل جاتے. وقت پہ آیا کہ نہیں آیا, اور چلو پھٹافٹ لاؤ رجسٹر لاؤ, اس میں سائن کرو. جنت میں نکاح کیسا ہوگا معلوم ہمارے پر؟ ہم آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے. جنید میں کتنا ہنستا ہے دیکھا. ہم آرام سے ایسے بستر پر لیٹے ہوں گے, معلوم نہیں کتنی حوریں سامنے ہوں گی, اور اللہ کہتے جائیں گے حوروں کو آگے بڑھاتے جاؤ, نکاح کو آگے بڑھاتے جاؤ. قرآن میں فرمایا 27ویں پارے میں متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے لیٹے ہوں گے مسیریوں پر, سائن وائن کی بھی ضرورت نہیں. یہ لیٹا ہوگا پھر یوں کرے گا بتاؤ کتنے ہوئے گا؟ 70 ہو گئے الحمدللہ. خیر مجھے تو یہ ابھی اتنا خوشمت ہو جائے تو بوڑھے بھی ہنسنے لگے بھائی اتنے خوشمت ہو جاؤ. ابھی تو یہ ہے کہ نکاح پہلی عبادت ہے اور آخری عبادت بھی کون سی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے آخری بات سن لو, نکاح میں جتنا ثواب ہے نا آپ کو وہ ثواب. بھائی ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. یہاں مسجد میں آ گئے, بولو الحمدللہ. جب تک ہم مسجد میں رہیں گے فرشتے لکھیں گے جمعہ میں ثواب, جمعہ میں ثواب, جمعہ میں ثواب. ہاں پھر ہم نکل گئے باہر, ثواب کا چوپڑی بند. ہاں ہم حج میں جاوے 40 دن تک ثواب ثواب ثواب, عبادت حج عبادت ہے, ثواب. 40 دن کے بعد چوپڑی, ارے بولو نا وہ رجسٹر بند. ہم زکوٰۃ نکالے اور دیوے, وہاں تک عبادت دے دیا, رجسٹر بند. نکاح وہ عبادت ہے کہ ابھی جو قبیل توہا جو نکاح توہا کہے گا. میاں بیوی کو اللہ لمبی عمر دے وے, 40 سال 50 سال 60 سال, پھر ایک آدھ کسی کا انتقال ہوئے, وہاں تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں. اللہ نماز کی عبادت مختصر تھی, اس نے مختصر لکھا. نکاح کی عبادت مطول تھی تو ہم لکھتے چلے گئے. اس وقت جتنے نکاح والے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن ہم سب عبادت میں ہیں اور فرشتے ہمارا لکھتے جاتے عبادت, اور معلوم نہیں کب تک یہ عبادت لکھی جائے گی. بس اتنا ہے, اتنی بڑی عبادت جو شروع بھی نمبر 1 نکاح, نمبر آخر. اللہ کے واسطے اس کو بگاڑ مت دو, اس کو خراب مت کر دو. یہ منڈپ لگا کے, یہ بینڈ باجے بلا کے, یہ شور مچا کے
عورتوں مردوں کو جمع کر کے اس کو برباد مت کرو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی ہے جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا، اور وہ نکاح بربادی اور تباہی اور فسادی کے جڑ پہ آ کے کھڑی ہے جہاں روپیہ پیسہ زیادہ خرچ کیا گیا ہوگا۔ خیر سب لوگ ارادہ کرتے ہو، بھائی میں نے بہت ساری باتیں کر دی اس درمیان میں، ایک بات کرو سب پر ہمارا انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ آج بہت ساروں کو کہو نا داڑھی رکھ، وہ سوچتا ہے مولانا بول کے گئے ابھی کیا کیسے رکھوں، بیوی ہے بچے کا معاملہ، کسی کو بولو بھائی موبائل میں ایک دم صحیح آ جا غلط چھوڑ دے، لیکن اچانک نہیں ہوتا ہے بھائی، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا اچانک، ایک کام کرو سب چھوٹے گا اور شریعت ہمارے اندر آئے گی۔ بولو کون کون کرنے کو تیار ہے، ذرا ہاتھ اوپر کرے، ایک کام کا، وہ کیا کام کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ فرماتا تیرا کام ہے نماز پڑھنا، باقی گناہ چھڑانا اور تجھے اپنا بنانا میرا کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تو پورا مجمع ارادہ کرے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں ہوگی۔ درود یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے باہر تقسیم ہوگا، ضرور لے کر جانا۔ اللہ ہمارے امام صاحب اور جتنے یہاں ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔